سورہ علم نشرح بھی مکی صورتوں میں سے ایک ہے اور اس میں 8 آیات ہیں، اور سورہ علم نشرح کی ایک فضیلت یہ ہے، فائدہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی صبح کی نماز کے بعد، فجر کے بعد سورہ علم نشرح کو 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی جائے تو اس کا حافظہ قوی ہو جاتا ہے۔ تو حافظے کی قوت کے لیے سورہ علم نشرح کا پڑھنا بے حد مفید ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 تیسرے پارے میں ہے، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اس کا مطلب یہ کہ اے میرے رب تو مجھے اپنی طرف سے پاک صاف ستھری اولاد عطا فرما، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ یہ صبح و شام آپ بھی، آپ کی ہسبینڈ بھی 33 مرتبہ پڑھ لیں اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ، انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ یہ زکریا علیہ السلام کی دعا ہے، جب یہ دعا مانگی تھی تو اللہ رب العالمین نے یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری عطا فرمائی تھی۔ اچھی طرح یاد رکھیں، دنیا بہت مختصر سی ہے، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میں اکثر یہ توجہ دلاتا ہوں کہ اگر کسی کی عمر 40 سال ہے، 50 سال ہے، 60 سال ہے، تو وہ اپنی سابقہ زندگی پہ ایک نگاہ ڈالے، ایسا لگے گا جیسے ابھی کل کی ہی بات تھی اور ایک دم ہم 40 سال کے ہو گئے۔ ماضی بھول جاتا ہے، وہ ایسا لگتا ہے جیسے لمحے بھر میں گزر گیا، حالانکہ ابھی جو آج دن ہے آپ آرام آرام سے گزاریں گے، لیکن کل جب پہنچیں گے تو پچھلا دن سمٹ کر بہت تھوڑا سا ہو جائے گا، اس سے آگے پہنچیں گے تو اور تھوڑا، اس سے آگے پہنچیں گے وہ اور تھوڑا نظر آئے گا۔ اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ 1 سال پہلے جو جنوری کا پہلا جمعہ آیا تھا اس میں آپ کی کیا مصروفیت تھی، تو میرے خیال میں آپ ایک آدھ شاید کوئی بات بیان کر سکیں گے، یعنی چند سیکنڈ کا وہ دن ہو جائے گا، بیان کے اعتبار سے آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا۔ ایسے ہی تیزی سے دن گزر جائیں گے۔ ایک وقت آئے گا، اب آپ اور میں بستر مرگ پہ پڑے ہیں، اگر ہمارا بستر پہ انتقال ہو تو اب اللہ نے کس طرح ہماری موت لکھی ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اس وقت پھر ہمیں احساس ہوگا کہ اوہو سابقہ زندگی تو کیسے گزر گئی تیزی کے ساتھ۔ اب اگر اطاعت رسول میں صرف ہوئی تھی، نفس و شیطان سے لڑتے ہوئے ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنے اوپر اپنے گھر والوں پر نافذ کرتے ہوئے ہوئی تھی، تو دل کو اطمینان ہوگا، ڈھارس ہوگی، سکون ہوگا، ٹینشن نہیں ہوگا، آپ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگے، روح بے قرار بے چین نہیں ہوگی، بڑا اطمینان اور سکون ہوگا۔ اس کے برعکس اگر معاملہ ہوا تو پھر آپ دیکھیں کہ جو بے چینی اور اضطراب اس وقت روح محسوس کر رہی ہوتی ہے، اللہ کی گرفت کا خوف، پکڑ کا خوف، اپنی کوتاہیوں کا احساس، اور پھر قبر کے اندھیرے، منکر نکیر کے جھڑک کر کیے جانے والے سوالات کا احساس، یہ انسان کو بس مار دیتا ہے سمجھ لیجئے۔ اس وقت انسان کو شرمندگی ہوتی ہے کہ میں نے ایسا وقت کیوں گزار دیا۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو گھر کے سرپرست ہیں خاص طور پر، چاہے وہ مرد حضرات ہیں، خواتین ہیں، جیسے ایک خاتون وہ بھی گھر کی سرپرست ہوتی ہے، شوہر کے بعد اسی کا پھر مقام ہوتا ہے، سب کو خاص طور پر اپنے اوپر غور و تفکر کرنا چاہیے، ہم کتنی اطاعت کر رہے ہیں اور اپنے گھر والوں کو کتنا اللہ کے رسول کی اطاعت کی طرف مائل کر رہے ہیں۔ یہ کسی پر کوئی احسان نہیں ہے، ہمارا اپنے اوپر احسان ہوگا اگر یہ احتساب کر کے اپنے بچوں کو ایک نیکی کا راستہ دکھا دیا۔ تھوڑی سی نفسانی خواہشات تو قربان کرنی پڑیں گی، تھوڑا آرام، تھوڑے مزے اور تھوڑا سکون، تھوڑا لوگوں سے ہٹ کر چلنا پڑے گا، لیکن آخرت کے اندر یہی لوگ ہوں گے کہ جو آپ کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو VIP پروٹوکول دے گا فرشتوں کا، اور آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام دیا جائے گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا تو برعکس معاملہ ہوگا، آپ کسی کو حسرت سے دیکھ رہے ہوں گے، وہ جنت کی طرف جا رہا ہوگا، اور ہمیں خوف ہوگا پتہ نہیں اب میرے ساتھ کیا ہوگا۔ تو یہ خوف اور دہشت بھی بہت بڑا عذاب ہوتا ہے، اس لیے ہمیں اپنے اوپر رحم کرنا چاہیے اور اپنے گھر والوں پر رحم کرنا چاہیے۔ جو آخری تھا یتیم کا مال کھانا، اس پر ہمارا کلام چل رہا تھا کہ یتیم اس نابالغ بچے کو کہتے ہیں جس کے والد فوت ہو جائیں، وہ ہوتا ہے یتیم۔ اور یتیم پر اللہ تبارک و تعالی اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر کرم اور رحم کرنے کی تلقین کی ہے، اور ان کے ساتھ زیادتی کو بہت بڑی زیادتی قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک باپ کا سایہ سر پر ہوتا ہے لوگ تھوڑا سا اس کی مروت میں ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، لیکن جب عورت بے سہارا ہو جاتی ہے، شوہر کا انتقال ہوا اور بچوں کا بظاہر سر پہ کوئی سہارا نہیں رہتا، تو ایک جرأت سی پیدا ہوتی ہے خاندان والوں میں بھی کہ اب تو کوئی رہا نہیں سر پہ، اب ہم کچھ بھی کر لیں کون ہمیں پکڑے گا۔ یہی جو گرفت نہ ہونے کا احساس ہے اور یہ جو اس کے بدلے میں پیدا ہونے والی ناجائز جرأت ہے، اس کی وجہ سے انسان ظلم کا مرتکب ہوتا ہے۔ تو یہ میں تو چونکہ ایز اے مفتی ورک کر رہا ہوں تو بہت سارے کیسز آتے ہیں کہ سگے بھائی بہن اپنے چھوٹے بھائی بہن جو نابالغ ہیں ان کی وراثتیں دبا لیتے ہیں، ان کا مال کھا جاتے ہیں۔ ایسے ہی سگے بھائی کا بیٹا ہے یا مطلب بہن کے بچے ہیں، وراثت میں ان کو کسی ذریعے سے حصہ مل رہا ہے، نہیں دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض اوقات بہن بھائی اپنے قریبی کسی رشتہ دار یا اپنے سگے بہن بھائیوں کے پاس کوئی امانت رکھوا دیتے ہیں،
اور کسی اور کو نہیں بتاتے، اور یہ ہماری میجر مسٹیک ہوتی ہے۔ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ بھائی بہنوں کی محبت اپنے مقام پر، ماں باپ کا ادب احترام اپنے مقام پر، لیکن یہ ضروری ہے کہ جب آپ کسی کے پاس کوئی امانت رکھوائیں تو اسے ریٹرن تھوڑی سی تحریر لے لیں۔ ہم مروت میں مارے جاتے ہیں کہ نہیں یار چھوڑو، اب تو یہ بیچارہ تو ہماری امانت رکھ رہا ہے، اس پہ ہم یہ بھی کہیں کہ تحریر دے دو۔ اچھا ہمارے اندر بھی جھجک ہوتی ہے، اور پھر سامنے والا بھی ماشاءاللہ افلاطون ہوتا ہے کہ اگر کوئی کہہ دے کہ جی اس کی تھوڑی سی تحریر دے دیں تو ایک دم وہ سیخ پا ہو جائے گا، مجھ سے تحریر لے رہے ہیں، ارے ہم کوئی آپ کا مال کھا رہے ہیں، لے جاؤ اپنا اٹھا کے مال۔ حالانکہ ہمارا مذہب اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ جب بھی کوئی مالی معاملہ ہو اس کو لکھ لیا جائے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، امر مستحب ہے، اس کا فائدہ دونوں فریقین کو ہوگا۔ وہ اس طریقے سے کہ جب آپ تحریر لے کر اسے رکھ لیتے ہیں تاکہ بعد میں بچے وغیرہ یا دوسرے جو ہیں وہ اس پہ منکشف ہو سکیں، تو ایک تو آپ کی چیز کم از کم محفوظ ہوگی، اس کا ثبوت ہے۔ دوسرا جو رکھ رہا ہے اس کے لیے بھی فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر یہ تحریر نہ ہوتی تو شیطان پوری قوت کے ساتھ اس پہ حملہ کرتا کہ کون سے کسی کو پتہ ہے یار مال دبا لو، لیکن جب آپ تحریر دے چکے ہیں تو آپ کہیں گے نہیں یار وہ تحریر دے چکا ہوں، غلط ہو جائے گا مسئلہ، اور یہ سوچتا ہے کہ نہیں ہمارے دل میں برا خیال نہیں آئے گا۔ یہی ہماری سب سے بڑی میجر مسٹیک ہوتی ہے کہ ہم ہزاروں معاملات میں جب شیطان اور نفس کی اطاعت کر رہے ہیں تو اس معاملے میں ہم کیسے اپنے نفس و شیطان پر غالب آ جائیں گے؟ ہم نے اپنے بارے میں کیوں یہ گمان کیا؟ چلیں بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں نماز بھی نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے اور دیگر گناہ کرتے ہیں، لیکن جب مالی معاملات ہوتے ہیں اس میں بڑے ایماندار ہوتے ہیں، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہمیں من جانب شرع اس بات کا حکم دیا ہے کہ اپنے آپ سے ہمیشہ بدگمان رہیں، دوسرے سے حسن ظن قائم رکھیں۔ ہم الٹا ہی کرتے ہیں، دوسرے سے ہمیشہ بدگمانی کرتے ہیں اور اپنے بارے میں ہمیشہ حسن ظن قائم کر کے رکھتے ہیں، اور عجیب عجب خود پسندی کا شکار ہوتے ہیں، میں ایسا کہاں کر سکتا ہوں؟ لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، ایک دو نہیں سینکڑوں ایسے کیسز میرے پاس آئے ہیں، سگی بہنوں نے مال دبا لیا ہے، ماں باپ نے مال دبا لیا اپنے سگے بچوں کا، دوسرے اپنے بچوں کو دے دیا ہے، وہ اپنے پوتا پوتی نواسا نواسیوں کو نہیں دے رہے ہیں۔ یہ جو مصیبت پیدا ہوتی ہے یہ اسی لیے کہ پہلے کوئی تحریر وغیرہ نہیں لی جاتی۔ تو بہرحال ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ امانت رکھوائیں تو ضرور کوئی تحریر لیں، اور اسے ایسی جگہ رکھیں کہ بعد میں بچے آپ کے اس پر مطلع ہوں، ورنہ پھر آپ کا مال جائے گا، کوئی دینے لینے والا نہیں ہوتا۔ سونے کے سیٹ کئی تولہ کے دبا کر بیٹھے ہوئے لوگ، زمینیں دبا لی ہیں، پراپرٹی دبا لی ہیں، فلیٹس پر، بنگلوں پر، مکانوں پر قبضے کر کے بیٹھ گئے ہیں، دکانیں شاپس پہ قبضہ کر لیا ہے، ان بچوں کو کچھ نہیں ملتا، اور خود اپنے بچوں کھاتے ہیں، کماتے ہیں، اور اپنے بچوں کو بھرتے ہیں، اپنے بچے اچھے اسکولوں میں بھی پڑھ رہے ہیں، باہر بھیج رہے ہیں اسٹڈی کے لیے جی اپنے بچوں کو، کس کے پیسے سے؟ ان یتیموں کے پیسے سے۔ یعنی شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی کہ آپ کسی کے مال کو اس طرح بے دردی سے اپنے اوپر خرچ کر رہے ہیں، اور جو حقدار ہے بیچارہ وہ گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھ رہا ہے، ان کے پاس بنیادی ضرورتوں کے سامان نہیں ہے، وہ لقمے کھاتے ہوئے انسان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں اتار رہے ہیں، کیونکہ قرآن کا فیصلہ جو یتیم کا مال کھائے گا وہ گویا کہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے اتار رہے ہیں۔ تو جتنے ایسے بھائی بہن ہمیں سن رہے ہیں کہ جنہوں نے کسی بھی اس طرح رشتہ دار کا مال دبایا ہوا ہے، خصوصاً یتیم کا، خدا را کچھ ہوش کے ناخن لیں، کب تک کھا لیں گے یہ مال؟ کیوں اپنے ان بچوں کے لیے اور اپنے ان رشتہ داروں کے لیے اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں جو آپ کے مرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے شاید دعا بھی نہ کریں؟ کیونکہ حرام کھلائیں گے تو اس کے اثرات ہی ظاہر ہوتے ہیں، اولاد بعد میں پرواہ بھی نہیں کرتی ہے، مر گئے تو مر گئے، جاؤ جی، وہ اپنے عیش کوشیوں میں لگے ہوں گے، کبھی کبھار کو سال میں ایک دفعہ عید بقرعید پہ جا کر قبر پہ پھول وول چڑھا کر آ جائیں گے، باقی کون یاد رکھتا ہے؟ تو اس لیے اس کے نقصانات بعد میں ظاہر ہوتے ہیں۔ تو فوراً سے پیشتر ان یتیموں کو ان کا حق دیا جائے، اور بلکہ ان سے معافی مانگی جائے کہ جتنا مال کھایا ہے، اور ایک ایک پیسہ ان کو فوراً سے پیشتر ادا کیا جائے۔ تو بعض لوگ ہم سے یہ مسئلہ معلوم کرتے ہیں کہ جی چھوٹے بچے ہیں، جیسے سگے بہن بھائی چھوٹے ہیں، نابالغ ہیں، والد صاحب کا وصال ہو گیا، اب وراثت تقسیم ہو رہی ہے، ان بچوں کو ہاتھ میں تو نہیں دے سکتے، تو پھر کیا کریں؟ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو بڑے ہیں وہ اپنے پاس ہی رکھیں اور اس کا باقاعدہ ریٹرن میں فتویٰ لے لیں، تاکہ یہ پروو ہو کہ جب والد صاحب فوت ہوئے تھے اتنا مال تھا اور ہم اس پہ فتویٰ لے چکے ہیں، فلاں بہن کا فلاں بھائی کا اتنا پیسہ ہے۔ اب وہ پیسہ خود انہی پر خرچ کریں آپ، کیونکہ جب تک نابالغ بچہ خود مالدار ہوتا ہے کسی پر اس کا نفقہ واجب نہیں، اس کا مال اسی پہ خرچ کیا جائے، تو آپ اس کو اس پہ خرچ کریں۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم مال خرچ کریں گے سارا ہی ختم ہو جائے گا اور کل یہ بچے بڑے ہوں گے تو بیچارے بالکل بے سہارا پن محسوس کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں بدگمانیاں پیدا ہوں کہ پتہ نہیں ہم پر اب وہ مال خرچ بھی کیا گیا ہے کہ نہیں کیا گیا، اور اسی طرح اگر مال ختم ہو گیا تو پھر آگے چل کے ان کو پوری تگدو خود کرنی پڑے گی، تو ہم ان کا پیسہ تھوڑا بہت انویسٹ کر دیتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہی تمام تر کاغذی کارروائی ضرور ہونی چاہیے تاکہ بچوں کے دل میں بعد میں بدگمانی بھی پیدا نہ ہو اور خود ہمارا نفس یا شیطان ہمیں چیٹنگ کرنے کی طرف نہ ابھارے۔
اب وہ پیسہ آپ کاروبار میں لگائیں، اس میں جو پروفٹ ہو وہ ان بچوں کا جمع کر کے رکھیں اور ان میں سے اسی میں سے بچوں پر خرچ بھی کرتے رہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے کہ جو کفیل ہوتا ہے، بچوں کو سنبھالنے والا ہوتا ہے، وہ بچوں کے مال کو صحیح طریقے سے یوز کر سکتا ہے، بشرطے کہ اس میں بچوں کے لیے نقصان کا کوئی پہلو نہ ہو۔ بعض لوگ یوں بھی کرتے ہیں کہ اس سے کوئی چیز خرید کر رکھ لیتے ہیں، مثلا پلاٹ خرید کے رکھ لیا کہ بڑے ہوں گے تو پیسہ تو نکل ہی جاتا ہے، چلو پلاٹ بچوں کو آگے کام آ جائے گا، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن وہ بچوں کے نام سے ہی آپ لیں اور بچوں کے سپرد کریں فوراً سے پیشتر جیسی وہ بڑے ہو جائیں، تاکہ بچے اس کو اپنے مرضی کے مطابق استعمال کر سکیں۔ اس کی گنجائش تو نکل سکتی ہے، لیکن وہی جیسے میں نے عرض کیا، کھانے پینے کے لیے بالکل منع۔ اور یہ یاد رکھیں یہاں تک کہ لکھا ہے کہ اگر ایک گھر ہے، جوائنٹ فیملی ہے، والد صاحب کا وصال ہوا اور وہاں جو چراغ جلتا ہے وہ والد صاحب کے پیسے سے جلا رہے ہیں تو شرعاً جائز نہیں، کیونکہ نابالغ کا مال اپنی ضرورت کے لیے بغیر حاجت کے استعمال کر ہی نہیں سکتے ہیں، تو اس لیے وہ اپنے پیسوں سے چراغ تک جلائیں۔ یعنی آج کل تو خیر چراغ کا دور نہیں، یہ پہلے زمانے کا مسئلہ لکھا ہے، لیکن احتیاط اتنی درکار ہے کہ یتیم کا ذرہ برابر مال کھانا لازم نہ آئے، اسی پر خرچ کریں، یہی ٹھیک ہے۔ اجتماعی طور پہ سب لوگ خرچ نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ضمناً یہ بھی مسئلہ سمجھا دیتا ہوں، بعض اوقات تیجا ہوتا ہے، 40واں 10واں 20واں برسی منائی جاتی ہے، اس میں مال خرچ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں یہ چیزیں کوئی فرض یا واجب نہیں ہیں، منع بھی نہیں ہے، اگر کوئی اصال ثواب کے لیے کرتا ہے تو شریعت اس کو منع نہیں کرتی ہے۔ سمجھانا یہ مقصود ہے کہ اس میں جتنا آپ مال خرچ کریں گے وہ کوئی بھی وارث اپنی طرف سے کرے یا بالغ ورثہ اپنا پیسہ ملا کر کریں، نابالغ کا پیسہ اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے آپ کو سمجھایا نابالغ کے پیسے میں بیجا تصرف ان بالغان کو بھی حاصل نہیں جو اس کی کفالت کر رہے ہیں، اسی پر پیسہ خرچ کر سکتے ہیں، اور یہ 30-40 بچوں کا ہیڈک نہیں ہے، نہ یہ بچوں کی کوئی ذمہ داری، نہ ورثاء کی ذمہ داری ہے، بالغان کی بھی نہیں ہے، کریں تو ٹھیک ہے، ثواب ملے گا، میت کو بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا، لیکن کوئی فرض یا واجب نہیں تھا، تو اس میں بھی پیسہ مطلب نابالغوں کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں، یہ سب اچھی طرح ذہن نشین رکھا جائے۔